دوستوں، رحمت للعالمین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام واقعات، وہ قرب قیامت کی نشانیاں جو قیامت کے نزدیک درپیش اور رونما ہوں گی، وہ سب اپنی امت کو آپ بتا کر گئے تاکہ ہم ان نشانیوں و علاماتوں کے ظہور سے پیشتر اپنی اصلاح کر سکیں اور ان نشانیوں کو ہر دور کے لحاظ سے سمجھ سکیں۔ دوستوں، اس وقت مسلم امہ جن حالات کا سامنا کر رہی ہے اور بالخصوص مڈل ایسٹ، غزہ اور ہمارے ملک میں جو حالات و واقعات یکے بعد دیگرے تسبیح کی دانوں کی طرح مسلسل رونما ہو رہے ہیں، تو اب ہم پر واجب ہو گیا ہے کہ ان حالات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی نشانیوں کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ سکیں۔ انہی نشانیوں و فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت سے یہ فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ انسانیت و میری امت کے لیے نہیں ہوگا۔ دوستوں، فتنے کے لغوی معنی یہ ہیں کہ جس کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا آسان نہ ہو، اور جو چیز آسان ہو اس کو فتنہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اس فتنے سے حفاظت کے لیے جو نسخہ، جو علاج اور جو ڈھال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں بتائی ہے، وہ سورہ کہف ہے۔ دوستوں، یہ سورہ قرآن کی 18ویں سورہ ہے جو 110 آیاتوں پر مشتمل ہے۔ جب ابتدائی دور میں مسلمانوں کو مکہ میں قریش کے ہاتھوں سخت ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو یہ سورہ کفار مکہ کے ان 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی جو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب یہود کے پاس جا کر ان کے بتائے گئے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ یہ تینوں قصے و واقعات عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے، اور عرب، خاص کر مکے کے لوگوں کو اس سے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیاتوں میں اگرچہ دجال کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا واضح اشارہ ضرور موجود ہے، کیونکہ کئی احادیث میں متواتر آیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ابتدائی اور آخری آیاتیں پڑھنا بہترین ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کی رات سورہ کہف پڑھے گا، اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور ہو جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف وہ سورہ ہے جس میں دجال سے حفاظت کرنے والی کنجیاں موجود ہیں۔ دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء کرام نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط و وسیلے سے اس امت پر یہ کرم نوازی کی اور سورہ کہف کو اس دجال سے حفاظت کا ذریعہ بنا ڈالا۔ دوستوں، سورہ کہف دجال کے فتنے کے بارے میں ایک خاص تعلق و مناسبت رکھتی ہے۔ آج اس دنیا میں دجالی فتنے کے دور کی ابتدا ہو چکی، اور اس فتنے کی ایک صورت مادیت پرستی کا آسیب ہے، اور اس آسیب نے لوگوں کے قلوب و اذہان پر، ان کے اخلاق و برتاؤ پر، ان کی سوچ و نظریات پر تقریباً قابو پا لیا ہے، اور لوگ اسباب کے لیے مصروف ہو گئے اور مسبب الاسباب کو بھول گئے۔ یہی وہ اکثریت ہے جو دجال کے لیے ترنیوالا بنے گی، کیونکہ یہ بنی نوح انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس فتنے سے محفوظ اور بچنے والوں کی تعداد بہت ہی قلیل ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ کہف کی تلاوت کی تاکید کی ہے تاکہ دجال کے آنے والے فریب، دھوکے اور افراتفری سے خود کو بچایا جا سکے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس کی تلاوت سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور چمکتا ہے، اور یہی نور اس کو دجال اور دجالی فتنے کے اندھیروں سے محفوظ رکھے گا۔ آزمائشوں اور فتنوں سے بھری دنیا میں سورہ کہف کی تلاوت مختلف قسم کے فتنوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اس میں بیان کیے گئے واقعات مومنوں کو پچھلی اقوام و نسلوں کو درپیش چیلنجوں کی یاد دلاتے ہیں اور آزمائشوں سے گزرنے کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ دجال کے ظہور کے وقت اور اس کے فتنوں کے سبب جب کوئی سچ نہیں بولے گا اور معاملات کو واضح طور پر نہیں دیکھ پائے گا، تو یہ سورہ اس وقت اپنے پڑھنے والے کو دجال کے جھوٹ و فریب کو پہچاننے کی
حقیقی فہم و فراست عطا کرے گی۔ دجال اور اس کے فتنے کے اثرات کے سبب جب لوگوں کے دل و دماغ کی حالتیں اور ان کی نفسیات و کیفیات کفریہ حالت میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہ سورہ دجال کے فریب کو چاک کر کے وہ پہچان عطا کرے گی کہ وہ دجال کی پیشانی پر لکھے لفظ کافر کو پڑھ لے گا۔ دوستوں، آج پوری دنیا میں طاغوت کفر کا غلبہ ہے۔ ہر کچے پکے گھروں کے مکینوں کے مزاج و برتاؤ تبدیل ہو گئے ہیں۔ اخلاقی قدروں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ روحانی بالیدگی آج دم توڑ رہی ہے۔ آج کا انسان اپنے نفس اور نفس پرستی و شہوتوں کا غلام بن چکا ہے، اور اللہ و رسول کے دین و نظام کے لیے جینے والے اور جد و جہد کرنے والے آج انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ دوستوں، یہی فتنہ دجال کی سازگار فضا ہے۔ اس فضا میں پھیلے مادیت کے دھوئیں سے کوئی شخص نہیں بچے گا، لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان اس مادیت پرستی، اس شہوت پرستی کے کلچر اور اخلاقی زوال سے اپنے آپ کو بچانے کا خواہاں ہو، تو یہی وہ سورہ کہف ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس فتنے سے بچائے گی۔ یہ وہ دوا ہے جو مادیت پرستی و فتنہ دجال کے کینسر کا واحد علاج و دوائی ہے۔ دوستوں، اس سورہ کے مضامین کا ایک اہم حصہ اصحاب کہف کی داستان پر ہے۔ یہ نوجوان کہف غار والوں نے اپنے زمانے کے طاغوت و دجال کے خلاف کام کیا۔ نسبتاً ان کی جان خطرے میں پڑ گئی اور وہ موت کی سرحد تک آ پہنچے، اور اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی اور انہیں گناہوں اور وقت کے دجالی فتنے سے بچا لیا۔ اس سورہ میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ حق پرست اگرچہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں، انہیں اپنے ایمان پر ڈٹ کر دجالی ماحول کے خلاف قیام کرنا چاہیے، اور طاقت نہ ہونے کی صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ دوستوں، سورہ کہف اپنے پڑھنے والوں کو وہ صلاحیت، بصیرت، وہ طاقت، وہ فہم عطا کرتی ہے جس سے یہ دجال کے جھوٹ کو پہچان لے گا اور اس کا مقابلہ کرے گا، اور اس کے دھوکے پر اپنے ایمان کی طاقت و نور کو بچا لے گا۔ یہ اقتدار اور اختیار کے تصور کو چیلنج کرتی ہے اور سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت مادیت پرستی، دجالی فضا نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور راست بازی ہے۔ یہ دنیاوی مال و متاع کی رغبت سے خبردار کرتی ہے، وہی مال و متاع جو دجال کے ہمراہ ہوں گے۔ اس کے خلاف یہ اپنے پڑھنے والے کو حقیقی دولت، تقوی، نیکی اور نیک اعمال کی طرف ابھارتی ہے۔ سورہ کہف دجال کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ، یقین، توکل کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے حفاظت اور ہدایت ملی، جبکہ ان کا سامنا بھی اس وقت کے دجال اور دجالی فتنے سے ہوا تھا۔ دوستوں، دجال اور دجالی فتنہ بہت مشکل اور پیچیدہ ہے۔ اس فتنے کا اصل مقصد ایمان کی پرکھ ہے، اور اس فتنے سے صرف وہی لوگ محفوظ رہ سکیں گے جنہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا ہوگا۔ دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دجال اور اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔